ہم عشق کریمی یوٹیوب چینل سے ایک بہت ہی دلچسپ کلام لے رہے ہیں، یا امام یاد سے تیری۔ جی بالکل، یہ روحانی کلام ہے اور یہ دل کی کیفیت، امام سے جو ایک تعلق ہوتا ہے نا، اس پر بات کرتا ہے۔ صحیح، تو ہم اس پر گہرائی میں بات کریں گے آج۔ یہ کلام ایک خاص روحانی تناظر میں ہے جہاں امام کا تصور وہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ ہاں، اور دیکھیں کلام شروع ہی ایک بڑی کیا کہیں گے متاثر کن تصویر سے ہوتا ہے، ایک سوکھا ہوا دل۔ میرا دل باغ آج سوکھا پڑا ہے، یہ لائن ہی بہت کچھ کہہ دیتی ہے۔ بالکل، یہ صرف اداسی نہیں ہے، یہ ایک گہری روحانی خشکی ہے، ویرانی ہے، اور وجہ کلام کہتا ہے امام کی یاد سے دوری۔ یا امام یاد سے تیری محروم پڑا ہے، یعنی وہ یاد کی نمی نہیں ہے تو باغ سوکھ گیا ہے۔ جی، اور یہ کلام صرف حال بیان نہیں کرتا، یہ اس کی وجہ بھی بتاتا ہے۔ اچھا، کیا وجہ بتاتا ہے؟ کلام کہتا ہے یہ میرے گناہوں کی تصویر ہے میری، یعنی یہ حالت ہمارے اپنے اعمال کا عکس ہے۔ تو یہ خود احتسابی کی دعوت بھی ہے۔ اور ایک اور بات بھی تھی نا، غفلت والی۔ ہاں، جو تیرے عشق سے غافل پڑا ہے تو گناہ بھی ہیں، اور امام کی محبت سے وہ لاپرواہی بھی ہے، غفلت ہے۔ یعنی دل کی یہ ویرانی کوئی باہر سے نہیں آئی، یہ اندر کی حالت ہے، اپنے انتخاب کا نتیجہ۔ بالکل، اور یہ غفلت صرف محبت سے نہیں ہے، یہ اس سے بھی گہری ہے، یعنی علم سے غفلت۔ علم سے یعنی جاننے سے۔ جی، کلام ایک بنیادی سوال اٹھاتا ہے، بڑا اہم سوال۔ عشق کیسے زندہ ہو اس دل میں جب تیرے علم سے ہی ناآشنا پڑا ہے؟ واو، یعنی محبت کے لیے پہلے جاننا ضروری ہے، علم ضروری ہے۔ ہاں، یعنی یہ کوئی اندھی محبت نہیں ہے، یہ معرفت پر مبنی ہے، سمجھ بوجھ پر۔ اور یہاں علم سے مراد صرف کتابی باتیں نہیں ہیں۔ اچھا، تو پھر کیا مطلب ہے علم کا یہاں؟ یہاں علم سے مراد امام کی حقیقت، ان کی تعلیمات کی گہری سمجھ، وہ پہچان جو دل کو روشن کرے، وہ والا علم۔ صحیح، تو گویا اگر دل سوکھا ہے تو اس کا علاج بھی علم میں ہی ہے۔ بالکل، کلام آگے یہی کہتا ہے، تیرے علم سے ہی تیرا نور سمجھ آئے گا، یعنی امام کی روشنی، ان کی ہدایت کو سمجھنے کے لیے پہلے ان کے علم کو پانا ہوگا۔ اور جب وہ سمجھ آئے گی تو پھر محبت خود بخود آئے گی، اسی علم سے عشق کا باغ کھلے گا۔ یہ علم پانی کی طرح ہے اس سوکھے باغ کے لیے۔ یعنی جو دل غفلت سے، گناہوں سے سوکھا پڑا تھا، جی، جو غفلتوں سے سوکھا پڑا ہے، وہی علم کی وجہ سے ایک روحانی باغ بن سکتا ہے، بلکہ جنت جیسا۔ وہ باغ ہی جنت کا سما ہے۔ یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے، اندرونی انقلاب۔ بالکل، باطنی انقلاب۔ اور کلام کے مطابق یہ اندرونی تبدیلی ظاہری عبادتوں سے زیادہ اہم ہے۔ ہاں، وہ شعر بہت گہرا ہے، عبادت کروں میں صبح و شام، نام کیا جب دل میں تیرا تخت ہی نہیں ہے۔ صحیح، یعنی اگر دل میں امام کی محبت اور معرفت کا وہ تخت ہی نہیں سجا تو پھر صرف رسمیں، ان کا کیا فائدہ؟ یعنی اصل چیز دل کی حالت ہے۔ جی، بلکہ کلام تو اس سے بھی آگے جاتا ہے، کہتا ہے کہ اگر دل میں امام کا تخت نہیں تو وہاں جیسے ایک دوزخی دنیا ہے۔ یا امام دوزخی دنیا دل میں ہے جو تیرے عشق سے محروم پڑا ہے۔ یہ تو کافی سخت بات ہے۔ ہاں، لیکن غور طلب ہے کہ اندر کا خالی پن، امام کی محبت اور معرفت سے دوری، وہ خود ہی ایک تکلیف دہ کیفیت ہے، عذاب جیسی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ روحانی سفر میں اصل کام دل کی دنیا کو بدلنا ہے، علم کے ذریعے، پھر معرفت، اور پھر اس سے پیدا ہونے والی محبت کے ذریعے۔ بالکل، علم، معرفت، محبت، یہ ترتیب ہے۔ تو یہ کلام ہمیں اس سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ روحانی ترقی میں ظاہری اعمال کتنے اہم ہیں اور باطنی کیفیت کتنی۔ شاید باطنی تبدیلی پہلے آتی ہے۔ جی، یہ توازن کا سوال ہے، اور شاید اہمیت کا بھی۔ کیا دل کی دنیا کو، یعنی علم اور حقیقی عشق سے روشن کیے بغیر صرف باہر کے اعمال سے منزل مل سکتی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یقیناً، یہ ایک اہم نقطہ ہے غور و فکر کے لیے۔ تیرا نور سمجھ آئے گا، اسی علم سے عشق کا باغ کھلے گا، وہ باغ ہی
محنت کا سما ہے.